ہم ناراض نہیں، نواب ایک بار پھر سنبھل گیا۔ آپ نے جس خطرے کی طرف توجہ دلائی ہے ہم اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، مگر ہمارا خیال ہے آپ چاند بھائی کے سلسلے میں کوئی احتیاط ضروری نہیں سمجھتے، اور ہم نے یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ چاند بھائی آپ کو عزیز ہے تو ہمیں بھی عزیز ہے۔ آپ جانتی ہے ہم اسے چھوڑ کر جانا بھی چاہیں گے تو نہیں رکے گی، وہ بھی ہماری طرح خطروں سے کھیلنا پسند کرتی ہے۔ بس ہمیں جو کہنا تھا کہہ چکے، اب ہماری روانگی کا بندوبست کر دیجئے، ہم آج ہی بھوپال روانہ ہو جائیں گے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، بھوپال دور تو نہیں؟ مصلحت یہی کہتی ہے ہمیں آج ہی روانہ ہونا چاہیے، اور اتفاق بھی ایسا ہوا ہے کہ اب ہم رک بھی نہیں سکتے۔ کیسا اتفاق؟ آج ہی بھوپال سے پیغام آیا ہے کہ ابا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں خود طلب کیا ہے۔ نواب کریم خان یہ خبر سن کر پریشان نظر آنے لگا، مگر ہمیں کسی نے اطلاع نہیں دی کہ نواب حضور بیمار ہیں۔ اب ہم آپ کو نہیں روک سکتے اور آج ہی روانگی کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ دولت راؤ سندھیا کی ملاقات کے بعد خود بھی ان کی عیادت کے لیے بھوپال پہنچ جائیں گے، ہم آپ کا بے چینی سے انتظار کریں گے۔ نواب کریم خان نے اسی وقت خاصا کے سواروں کو طلب کیا اور ان کی حفاظت میں بیگم کی پالکی بھوپال روانہ کر دی۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ خبر آئی مہاراجہ سندھیا اپنے لاؤ لشکر سمیت گوالیار سے روانہ ہو چکا اور نواب کریم خان سے ملاقات کے لیے بندیل کھنڈ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ نواب کریم خان مہاراجہ کے لاؤ لشکر کی خبر سن کر چونک گیا، لیکن جانتا تھا کہ راجے مہاراجے جب کسی ریاست کے مہمان بنتے ہیں تو لاؤ لشکر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ سادہ دل نواب اسے بھی ایک اعزاز سمجھا کہ مہاراجہ سندھیا کے ساتھ مرہٹا لشکروں کی دوستی اور میزبانی کا فخر بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دستہ خاص کے برق اندازوں کے ہمراہ خود بھی علم لہراتا ریاست سے نکلا تاکہ بیگم کے مشورے کے مطابق سرحد پر مہاراجہ کا استقبال کر سکے۔ نامدار خان کی قیادت میں سوار اور پیادہ دستے بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے تاکہ مہاراجہ بھی جان لے کہ اس نے کسی معمولی آدمی سے دوستی نہیں کی۔ دعوت اور مہمان نوازی کا تمام سامان ایک الگ دستہ کی نگرانی میں آگے آگے روانہ کر دیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ مرہٹا اور راجپوت مہمانوں کو ان کی پسند کے کھانے مل سکیں۔ دولت راؤ سندھیا کی آمد ایک پرجلال حکمران کی آمد تھی۔ مغلوں اور انگریزوں کے بعد ہندوستان میں اسی کا سب سے زیادہ دبدبہ تھا، مگر نواب کریم خان روہیلا کا انداز استقبال بھی کسی بلند اقبال حکمران سے کم نہ تھا۔ اگر مرہٹا اپنی عظمت و شوکت کے اظہار کی خاطر سیاہ ہاتھی کے ہودے میں بادل کی طرح جھومتا گرجتا ہوا آیا تو روہیلا بھی اسپِ تازہ پر سوار بجلی کی مانند کودتا کڑکتا ہوا آگے بڑھا۔ مہاراجہ کی آمد بھی عجیب تھی اور استقبال کا نظارہ بھی بڑا دل فریب تھا۔ نقاروں پر چوٹ پڑی، درجنوں بگل ایک ساتھ پھونکے گئے، بینڈ باجوں کا شور بندیا چل کی چٹانوں سے ٹکرا کر صدائے باز گشت پیدا کرنے لگا۔ یہ دو حکمرانوں کی دوستانہ ملاقات بھی تھی اور بجلیوں سے بھرے دو بادلوں کا ٹکراؤ بھی تھا۔ کریم خان روہیلا نے اپنے مسلح پنڈاروں کے علاوہ چتر، علم اور حزم و حشم کے ساتھ جس شان و شوکت سے مرہٹا حکمران کا خیر مقدم کیا، اس سے سندھیا کے ان بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی کہ وسطی ہند میں ایک نئی ریاست کے قیام کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور نواب کریم خان کے تیور ایک نئے خطرے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مہاراجہ سندھیا ہاتھی سے اور کریم خان گھوڑے سے اترا۔ مرہٹے اور پنڈارے نیزوں، تلواروں اور توڑے دار بندوقوں سے مسلح پرے جمائے کھڑے تھے۔ مہمان اور میزبان ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب پہنچے اور طوفان کی دو سرکش موجوں کی مانند بغل گیر ہو گئے۔ دولت راؤ سندھیا اور کریم خان روہیلا کے روپ میں یہ دراصل سیوا جی مرہٹا اور افضل خان کی ملاقات تھی، مگر سیوا جی کی طرح سندھیا کی آستین میں کوئی خنجر نہیں تھا جسے وہ کریم خان کی پیٹھ میں گھونپ کر اس ملاقات پر خون کی مہر لگاتا۔ وہ اپنا منصوبہ آستین میں چھپا کر نہیں، دل میں بٹھا کر لایا تھا، جس پر چہرے کی سلوٹوں نے ایک اور پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے کریم خان سے جس دوستی کا اظہار کیا، اس کا بھرم بھی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں اور دوسرے والیان ریاست کے خلاف جنگیں لڑتے اور سیاسی داؤ پیچ کھیلتے ایک عرصہ گزر گیا تھا، اور زمانے کے گرم و سرد حالات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ عقل و دانش کا کمزور سہی، مگر زندگی کے تجربات نے اسے کئی سبق دیے تھے، اور اپنے چہرے پر شاہی حشمت کا سایہ ڈال لینے کے بعد
وہ دوسروں کو ایک پرجلال حکمران دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کریم خان کو سینے سے لگانے کے بعد ہاتھ ملایا اور محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں قوت کی گرمی ہی موجود نہیں بلکہ وہ لوہے کی طرح سخت اور مضبوط بھی ہے۔ شاطر حکمرانوں کا یہی دستور رہا ہے، وہ جس ہاتھ کو کاٹ نہیں سکتے اسے چوم لیتے ہیں۔ مہاراجا نے کریم خان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہاں بھی کوئی اور ہی مضمون نظر آیا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، کریم خان، ہمیں تمہاری فوجی طاقت دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ہم ان قریب کمپنی سرکار کے خلاف جنگ کا اشتہار دینے والے ہیں اور تمہیں اس جنگ میں اپنی طاقت آزمانے کا موقع دیں گے۔ کریم خان کا سینہ کچھ اور چوڑا ہو گیا۔ انگریز ہمارا ساجھا دشمن ہے مہاراج، جب تک وہ ہندوستان میں موجود ہے آپ کو چین سے بیٹھنے دے گا نہ ہمیں۔ اس کے خلاف آپ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ روہیلے کی بڑھتی ہوئی طاقت اور چڑھتے ہوئے تیور کے ساتھ مرہٹے کو اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی بڑا ناگوار گزرا۔ پنڈاروں کا معمولی سردار جو خوبی قسمت سے ایک ریاست کا حکمران بن بیٹھا تھا، مہاراجا دولت راؤ سندھیا کے سامنے بھی حاکمانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی ناگواری کو مسکراہٹ کے غلاف میں لپیٹ لیا اور کہا، کریم خان، تم بہادر ہو اور بہادری کے ساتھ تمہارے حوصلے بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہم تمہارے حوصلوں کی داد دیتے ہیں، مگر ان حوصلوں کو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں ضائع کرنے کی بجائے کسی بڑے مارکے کے لیے محفوظ رکھو۔ ملاقات کا دیباجہ ختم ہوا تو مہاراجا نے اپنا سفری دربار آراستہ کیا اور نواب کریم خان کو حاضری کی اجازت دی۔ روہیلا اپنے سرداروں اور افسروں کی میت میں پورے شاہی وقار کے ساتھ حاضر ہوا۔ دربار سندھیا کا تھا لیکن روب و جلال کریم خان کا دیکھنے والا تھا۔ دستور کے مطابق بہت سے قیمتی نذرانوں کے علاوہ اس نے 1.25 لاکھ روپے کی مالیت کا ایک زرعی تخت بھی مہاراجا کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ غالباً اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ اگر سندھیا ہندوستان کا تخت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کریم خان سے معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ مہاراجا اس اشارے کو سمجھا یا نہیں، مگر کریم خان کے شاہانہ انداز دیکھ کر اتنا ضرور سمجھ گیا کہ منہ زور روہیلا اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ بدن سے چادر کھینچ کر اسے ننگا کر دے یا پاؤں کاٹ دے جو چادر سے باہر نکل پڑے تھے، لیکن فی الحال سیاسی مصلحت کچھ اور تقاضا کر رہی تھی۔ اس نے سونے کا تخت کا نذرانہ انتہائی گرم جوشی سے قبول کیا اور خوش ہو کر بولا، کریم خان، تم نے ہمیں تخت تو پیش کر دیا، مگر اس کی حفاظت کے لیے ہمیں تمہارے مضبوط بازوؤں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں ہمیشہ اپنے قریب پائیں گے مہاراج۔ کریم خان بڑے خوبصورت پیرایا میں دل کی بات زبان پر لایا، مگر ہماری کچھ شرطیں، کچھ درخواستیں ہیں۔ سندھیا اس کے آخری الفاظ سن کر تڑپ سا گیا اور اپنی حاکمانہ حیثیت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ہم تمہاری تمام درخواستیں سنے بغیر ہی منظور کرتے ہیں، مگر شرطیں تم خود بیان کرو گے۔ آخر معلوم تو ہو تم ہم سے کون سی چیز طلب کرتے ہو۔ ہمیں اپنی آزادی اور خود مختاری سے اور کوئی شے عزیز نہیں مہاراج، اور ہم اس شے کی منظوری چاہتے ہیں۔ سندھیا کے سال خوردہ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس مسکراہٹ میں مہربانی کی جھلک بھی تھی اور طنز کی کاٹ بھی۔ کریم خان، آزادی مانگی نہیں جاتی، حاصل کی جاتی ہے۔ تم اسے دوستی کی شرط قرار دیتے ہو تو ہم غور کریں گے۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو ہمیں یہ خواہش بے حد عزیز ہے۔ سندھیا کے الفاظ سیاست کے گورکھ دندے کی طرح بڑے پیچیدہ تھے، جن کے کتنی ہی معنی نکلتے تھے۔ مرہٹے اور راجپوت سردار ان الفاظ کا مطلب خوب سمجھتے تھے، مگر نیت کا صاف روہیلا آزادی کا مطلب صرف آزادی قرار دیتا تھا۔ وہ مہاراجا کے اس بیان پر بے حد خوش ہوا تھا کہ اسے آزادی کی خواہش عزیز ہے، پھر بھی اس نے وضاحت ضروری سمجھی۔ آزادی ہماری خواہش بھی ہے اور دوستی کی شرط بھی، کیونکہ دوستی دو برابر کے آدمیوں میں ہوتی ہے، آقا اور غلام کے درمیان نہیں۔
سندھیا نے بات بگڑتی دیکھی تو فوراً جواب دیا، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم گوالیار جاتے ہی تمہیں آزادی کی سند روانہ کر دیں گے۔ مہاراجہ دولت راؤ سندھیا کی طرف سے پنڈاروں کی آزادی کا اعتراف ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس اعزاز کے بوجھ سے نواب روہیلے کی گردن میں ذرا سا خم پیدا ہوا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور ہماری دوستی کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کریم خان، تمہارے داخلی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، مگر اس کے عوض تمہیں بھی کچھ عہد و پیمان کرنے ہوں گے۔ کیسے عہد و پیمان؟ تم کمپنی سرکار کے خلاف ہر لڑائی میں ہمارا ساتھ دو گے۔ دولت راؤ سندھیا جانتا تھا کہ کریم خان انگریز کا دشمن ہے اور کمپنی سرکار کے خلاف جنگل کے بھیڑیوں سے بھی سمجھوتا کر سکتا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق کمپنی سرکار کا نام سنتے ہی روہیلے نواب کی نبضوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور جذبات انگیز لہجے میں بولا، مہاراج، ہماری ریاست کے کارخانے میں توپیں صرف اس لیے ڈھالی جاتی ہیں کہ ہم کمپنی سرکار کا شکار کھیلیں۔ آپ جب ہمیں شکار کی دعوت دیں گے ہمیں میدان جنگ میں موجود پائیں گے۔ اس کے لیے اگر کسی عہد نامے کی ضرورت ہے تو ہم اس کی تحریر اپنے خون سے لکھ دیتے ہیں۔ مردوں کی زبان خون کی تحریروں سے زیادہ قابل اعتماد ہے، ہمیں تمہارے قول پر اعتبار ہے۔ غالباً سندھیا کسی تحریری معاہدے سے اس لیے بچنا چاہتا تھا کہ اس صورت میں اسے کریم خان کے پنڈاروں کی آزادی کا معاہدہ بھی معرض تحریر میں لانا پڑتا۔ اس کے نزدیک انگریز کے خلاف زبانی عہد و پیمان ہی کافی تھے۔ اس طویل ملاقات کے بعد اس نے روہیلے نواب کو دل فریب وعدوں کے ساتھ کچھ قیمتی تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ کریم خان مرہٹہ دربار سے نکلا تو بے حد خوش تھا۔ اپنی خیمہ گاہ میں واپس آتے ہی اس نے بیگم کے نام خط لکھا اور ایک تیز رفتار قاصد بھوپال کی طرف دوڑا دیا۔ اس نے شہزادی کو اطلاع دی تھی کہ ریاست کی آزادی کو تسلیم کر کے مہاراجہ سندھیا نے ہمارے ساتھ دوستی کے عہد و پیمان کر لیے ہیں، اب ہم مرہٹوں کے خدمت گزار نہیں ان کے دوست ہیں۔ کریم خان کی ریاست بھوپال کے جنگلوں سے دور نہ تھی۔ اس کے پنڈاروں میں اگرچہ بھیل، بندیل، جاٹ سبھی شامل تھے، لیکن غالب تعداد روہیلے پٹھانوں کی تھی، جو روہیل کھنڈ پر انگریزوں کے تسلط کے بعد وسطی ہند کی طرف نکل آئے اور کریم خان کی سرکار میں ملازم ہو گئے۔ یہ چھوٹی سی پنڈارا ریاست انہی کی مارکا آرائیوں اور ترک تازیوں سے معرض وجود میں آئی تھی۔ ان لوگوں کو مختلف مار کے مارتے عرصہ ہو گیا تھا اور ریاست کے باقاعدہ قیام کے ساتھ ہی حکمرانی کے انداز بھی سیکھ لیے تھے۔ نواب کریم خان نے میزبان حکمرانوں کے دستور کے مطابق مہاراجہ سندھیا کی خدمت میں کنیزوں اور باندیوں کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ ان میں کچھ کنیزیں پڑھی لکھی تھی جو شاہی آداب کی بجا آوری کے ساتھ راج محلوں میں خدمت گزاری کا سلیقہ بھی جانتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار بندیل کھنڈ کی گیتی تھی، جو بھوپال کے شاہی محلات میں بھی خدمات سر انجام دے چکی تھی۔ چند ایسی کنیزیں بھی پیش کی گئی جو حسن و جمال کے ساتھ رقص و موسیقی میں بھی شہرت رکھتی تھی، کیونکہ کریم خان سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ دولت راؤ سندھیا ایک رنگین مزاج اور خوشامد پسند حکمران ہے، لہذا نواب نے اس کی دل بستگی کا پورا خیال رکھا تھا۔ مہاراجہ سندھیا اور نواب کریم خان میں دوستانہ ملاقاتوں کے بعد دونوں لشکروں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور خوشی کی محفلیں منعقد ہونے لگی تھی۔ وہ تمام باندیاں اور کنیزیں جو مرہٹہ مہاراج کی خدمت میں پیش کی گئی دربار میں قبول ہوئی۔ خدمت گزار باندیاں تو مرہٹہ اور راجپوت سرداروں میں تقسیم کر دی گئی، مگر گیتی کے ساتھ پڑھی لکھی کنیزیں مہاراجہ کے لیے وقف کر دی گئی۔ البتہ رقص و موسیقی کے جادو جگانے والی حسین و معروف کنیزوں کے لیے حکم ہوا تھا کہ شام کو ناچ گانے کی محفل آراستہ ہوگی تو مہاراج خود ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ امبا جی نے بڑی ہوشیاری سے 50 ناچ گانیوں والیوں میں سے صرف 15 محجبینوں کا انتخاب کیا کہ بس مہاراج انہی کے رقص و نغمہ سے شاد کام ہوں گے۔ ابھی شام نے اپنی زلفیں نہیں کھولی تھی کہ کنیزوں کی زلفیں کھل گئی، پاؤں میں گھنگرو بجنے لگے، ہونٹوں پر نغمے مچلنے لگے۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا۔
کہ 15 حسین لڑکیاں ایک ہی سرتال پر ناچ رہی تھی، ایک ہی لے میں نغمہ سرا تھی اور آواز کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے بدن کی ہر جنبش بھی یکساں تھی۔ مہاراجہ سندھیا رقص و نغمہ کے اس انداز سے بے حد محظوظ ہوا۔ اگر ملاقات کے دوران کریم خان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی تو مرہٹہ حکمران نے اس نذرانہ حسن پر وہ بھی معاف کر دی اور مسکرا کر بولا، ہم یہ ساری کنیزیں اپنے دربار کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا بندیل کھنڈ کے جنگلوں میں کلا کے ایسے سندر پھول بھی کھلتے ہیں۔ مرہٹہ سردار شیو دیشک راؤ نے کہا، بے شک نواب کریم خان نے جنگل کے پھول تو مہاراجہ کی خدمت میں بھیج دیے، مگر بندیل کھنڈ کے آکاش کا چاند تو اپنے خیموں میں چھپا رکھا ہے۔ بندیل کھنڈ کے آکاش کا چاند؟ حسن پرست سندھیا نے چونک کر شیو دیشک راؤ کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہاراج، یہ کنیزیں جنگل کے پھول یا جھیل کے کمل، مگر نواب کے پاس بندیل کھنڈ کا ایک چاند بھی ہے، اور ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ نواب اس موقع پر وہ چاند حضور کے چرنوں میں پیش کرے گا۔ شیو دیشک راؤ کی بات سن کر گلہواس سندھیا نے گردن موڑ کر اپنے راج منتری کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا امبا جی، کریم خان نے ہم سے کوئی دھوکہ کیا ہے؟ شیو دیشک راؤ نے غلط نہیں کہا مہاراج، لومڑی کی طرح چالاک امبا جی نے فوراً پینترا بدلا۔ نواب کے پاس ایک بہت ہی سندر نرتکی ہے، لوگ اسے بندیل کھنڈ کا چاند کہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی مہاراجہ کا مزاج یکلخت بگڑ گیا۔ اس نے رقص و نغمہ بند کرنے اور کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ فوراً عیش و نشاط کا رنگ بگڑ گیا اور سندھیا گرج کر بولا، بندیل کھنڈ کے چاند کو چھوڑ کر ہم جنگل کے پھول قبول نہیں کرتے۔ امبا جی، تم اس نرتکی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مہاراج، سنا ہے، خوبصورتی میں اس کا جواب نہیں، ناچ گانے میں اندر کے الپسراؤں کو شرماتی ہے، دیکھنے میں آکاش کا چاند ہے، نام بھی چاند بائی ہے، نواب اسے جان سے عزیز رکھتا ہے۔ امبا نے تعریف کر کے مہاراجہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی آتش شوق پر الفاظ کا تیل ڈال دیا اور دولت راؤ سندھیا حیرت پاش نظروں سے راج منتری کو دیکھنے لگا۔ اتنی سندر ہے وہ، کیا عرض کروں؟ کریم خان اس کی ایک ادا پر پورا ہندوستان قربان کر سکتا ہے۔ پورا ہندوستان؟ مہاراجہ سندھیا تڑپ کر اٹھا، کیا گوالیار بھی؟ گوالیار ہندوستان سے باہر تو نہیں مہاراج، پھر تو کریم خان نے واقعی ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ سندھیا مسند چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی سب امرائے حاضر باش نے بھی اپنی نشستیں چھوڑ دی۔ مہاراجہ غصے میں بولا، کریم خان دوستی ہم سے اور گوالیار سمیت پورا ہندوستان چاند بائی پر قربان کر دینا چاہتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ انیائے ہے۔ امبا جی، تم اسی وقت نواب کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو وہ ہماری خاطر چاند بائی کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ ہم اس کی دوستی کے ثبوت میں بندیل کھنڈ کا چاند طلب کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر دولت راؤ سندھیا شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا اور جوش و غصہ میں تھر تھراتا خیمہ دربار سے باہر نکل گیا، اور امبا جی کھڑے سوچنے لگے، اگر روحیلے نواب نے چاند بائی کو پیش کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔